بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، طائف سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے 7 سماوات تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بحالت بیداری ایک ہی شب میں سیر کرائی، جس کو اسراج و معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ کس سال آپ کو معراج ہوئی۔ علماء کے اس بارے میں 10 قول ہیں۔ نمبر 1، ہجرت سے 6 ماہ قبل معراج ہوئی۔ نمبر 2، ہجرت سے 8 مہینے پہلے۔ نمبر 3، ہجرت سے 11 مہینے پہلے۔ نمبر 4، ہجرت سے 1 سال پہلے۔ نمبر 5، ہجرت سے 1 سال اور 2 ماہ پہلے۔ نمبر 6، ہجرت سے 1 سال اور 3 ماہ پہلے۔ نمبر 7، ہجرت سے 1 سال اور 5 مہینے پہلے۔ اور نمبر 8، ہجرت سے 1 سال اور 6 ماہ پہلے۔ نمبر 9، ہجرت سے 3 سال پہلے۔ اور نمبر 10، ہجرت سے 5 سال پہلے۔ ناظرین، یہ تمام اقوال تفصیل کے ساتھ فتح الباری میں باب معراج میں مذکور ہیں، مگر راجح قول یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی، جیسا کہ اول کے 8 سال اس پر متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد معراج ہوئی۔ غرض یہ کہ اکثریت کسی جانب ہے۔ نیز یہ امر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت خدیجہ 5 نماز فرض ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئی، اور یہ بھی مسلم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شب ابی طالب میں آپ کے ہمراہ تھی۔ ناظرین، شب ابی طالب سے نکلنے کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ اور آپ کے رفقا شب ابی طالب سے رسم نبوی میں باہر نکلے تھے۔ لہذا ان تمام مقدمات سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ معراج 10 نبوی کے بعد 11 نبوی میں سفر طائف سے واپسی کے بعد کسی مہینے میں ہوئی ہے۔ رہا یہ امر کہ کس مہینے میں ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک ربیع اول میں، یا ربیع الاخر میں، یا رجب میں، یا رمضان میں، یا شوال میں ہوئی۔ ناظرین، اس بارے میں تقریباً 5 اقوال ہیں، پر مشہور یہ ہے کہ رجب کی 27ویں شب میں ہوئی۔ ناظرین، بعض علماء کے نزدیک اسراء و معراج کا واقعہ 10 نبوی کے بعد ہوا، یعنی 10 نبوی گزر گیا۔ ابتلاء اور آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکی، ذلت اور رسوائی کی کوئی انواع ایسی باقی نہ رہی کہ جو خداوند ذوالجلال کی راہ میں برداشت نہ کی گئی ہو، اور ظاہر ہے خدائے رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت و رفعت اور سوائے معراج اور ترقی کے کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب شب ابی طالب اور سفر طائف سے ذلت انتہا کو پہنچ گئی تو خداوند ذوالجلال نے اسراء و معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کو اس قدر اونچا کیا کہ افضل و ملائکۃ المقربین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے، اور ایسے مقام تک سیر کرائی کہ جو کائنات کا منتہا ہے، یعنی عرش عظیم تک۔ اس کے بعد اب اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش عظیم تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، کہ کیونکہ تمام کائنات عرش پر ختم ہو جاتی ہے۔ کتاب و سنت سے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں۔ اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات آپ پر ختم ہوئے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس سے اصل مقصود یہ تھا کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائے اور وہاں کی خاص نشانیاں آپ کو دکھلائے، جن کا کچھ ذکر سورہ نجم میں فرمایا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور وہاں جنت و جہنم اور دیگر عجائب و قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ ناظرین، اصلی سننے والا اور اصلی دیکھنے والا حق تعالیٰ ہی ہے۔ وہی ہے جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلاتا ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ کی تفسیر سے دیکھتا ہے اور اللہ کے آسماں سے سنتا ہے۔ ناظرین، اصلاح علماء میں
مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں، اور بسا اوقات اول سے آخر تک کی پوری سیر کو اسراء اور معراج کے لفظ سے تعمیر کرتے ہیں۔ معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے برآمد ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، جس کے ذریعے حضور آسمان پر چڑھے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اسی سیڑھی کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ واقعہ اس قدر اجمالاً مذکور ہے، البتہ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکایک چھت پھٹی اور چھت سے حضرت جبرائیل امین اترے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے، آپ کو جگایا اور مسجد حرم کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ حتیم میں لیٹ گئے اور لٹا کر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھر کر سینے کو ٹھیک کر دیا گیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حسی اور ظاہری علامت ہے۔ بعد ازاں براق لایا گیا۔ ناظرین، براق ایک بہشتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور ہمار سے کچھ بڑا سفید رنگ برق رفتار تھا، جس کا ایک قدم منتہائے بصر پر پڑتا تھا۔ جب اس پر سوار ہونے لگے تو کچھ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور کو لے کر روانہ ہوا۔ جبرائیل و میکائیل آپ کے ہمراہ کعب تھے۔ اسی شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، اور بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین نے حضور پر نور کو براق پر سوار کیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رفیق بنے، یعنی آپ کے پیچھے براق پر سوار ہوئے۔ بہرحال شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایک ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے جس جگہ نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا، مجھ کو معلوم نہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کریں گے۔ بعد ازاں روانہ ہوا اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے، جو شعیب علیہ السلام کا ممکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، اتر کر نماز پڑھ لیجیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، یہ مقام اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ناظرین، تمام تفسیر زرقانی کی شرح مواہب میں موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر براق پر سوار تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آگے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت پر گزر ہوا، جنہوں نے آپ کو بائے الفاظ میں سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے، اور بعد میں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت کے کنارے پر کھڑی تھی۔ وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے جتنی
اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام پر گزر دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام اور دجال اور خازن ناز یعنی دروغہ جہنم کو دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ اور ناظرین، راستے میں آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ اور ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کا لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ اور ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور اسی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے کہ جیسے پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چڑھتے ہیں۔ ذریع القوم یعنی کانٹوں اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا جاتا کہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے۔ یا آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی ذاتی بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا کہ جو سر راہ واقع ہے، جو کپڑا اور شے بھی اس کے پاس سے گزرتا اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور چاک کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھا جمع کر رکھا ہے، اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا مگر لکڑیاں لا لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس پر حقوق اور امانتوں کا بار گرا ہے کہ جس کا وہ ادا نہیں کر سکتا، اور باہیمہ اور بوجھ اپنے اوپر لاتا جاتا ہے۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جن کی زبانیں اور بولیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں، اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہے، جو یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا یہ جنتی خوشبو ہے۔ بعد میں ایک ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ ناظرین، بظاہر یہ تمام واقعات عروج و سما سے پہلے کے ہیں، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد اور مسجد اقصیٰ میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، جس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے اس سے براق کو باندھ دیا۔ عجب نہیں کہ براق کو باندھنے میں دونوں حضرات شریک ہوں، ممکن ہے کہ مرور زمانہ کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا ہو، اس لیے جبرائیل امین نے اس کو انگلیوں سے کھولا ہو۔ ناظرین، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ ناظرین، ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبرائیل امین دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم و میمنۃ الزوم قریب میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہلے ہی سے حضور پر نور کے انتظار میں موجود تھے، جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے، پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، ہم سب باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی انتظار میں دیکھے کون امامت کرے۔ حضرت جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا، میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ ناظرین، جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ملائکہ نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے، بڑے اچھے بھائی اور بڑے اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی ہیں اور خدا کے خلیفہ ہیں۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اردا انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی، سب نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ ناظرین، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور امام اور پیشوا بنایا اور آپ کو میرے حق میں برد و سلام بنایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور قوم فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیل کی رستگاری میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی، اور میری امت میں ایسی قوم بنائی جو موجب حق، ہدایت اور انصاف کرتی ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا کیا اور زبور سکھائی اور لوہے کو میرے لیے نرم کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھے، اور مجھ کو علم و حکمت اور تقریر دل پذیر مجھ کو عطا کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس میں
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے ہوا اور شیاطین اور جنات کو میرے مسخر کیا، میرے حکم پر چلیں اور پرندوں کی بولی مجھ کو سکھائی، اور جن و انس چرند اور پرند کا لشکر میرے لیے مسخر کیا، اور ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی مناسب نہ ہو اور نہ مجھ سے اس پر کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پرندوں کے بنانے اور مردہ کے زندہ کرنے اور کوڑی اور مادرزاد اور اندھے کے اچھا کرنے کا معاوضہ مجھ کو دیا، اور توریت اور انجیل کا علم دیا، اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا، اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی صحبت سے پاک کیا۔ ناظرین، کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے بشیر و نذیر بنایا، اور مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں تمام امور دینیہ کا صراحتاً یا اشارہ بیان کیا، اور میری امت کو بہترین امت بنایا، اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا، یعنی ظہور میں آخری امت اور مرتبہ میں اول بنایا، اور میرے سینوں کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا، اور مجھ کو فاتح اور خاتم النبیین بنایا، یعنی وجود نطفی اور روحانی میں سب سے اول اور بعثت اور ظہور جسمانی میں سب سے آخری بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ تنہید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا افضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا اور ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ بعض روایت میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں سے بھی کچھ پیا۔ غرض یہ کہ تمام روایات کے جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 پیالے پیش کیے گئے۔ تفصیل کے لیے حضرت زرقانی کی مراجعات کی جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین اور دیگر ملائکہ مکرمین کی معیت میں آسمانوں کی طرف عروج و وصعود فرمایا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق براق پر سوار ہو کر آسمان پر بلند ہوئے، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی سے باہر آنے کے بعد جنت سے زمرد اور زیر جد کی ایک سیڑھی کے ذریعے آپ نے آسمان کی طرف صعود فرمایا، اور سیڑھی کے دائیں بائیں جانب ملائکۃ اللہ آپ کے جلو میں تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ معتبر اور مستند راویوں نے مجھ کو خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی کہ اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی جس سے نبی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی اور دیکھتی ہیں۔ میرے رفیق طریق جبرائیل امین نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظہ کہتے ہیں۔ ناظرین، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضور پر نور بیت المقدس کے مشاغل سے فارغ ہونے کے بعد اسی سیڑھی کے ذریعے آسمان پر تشریف لے گئے اور براق بدستور مسجد اقصی کے دروازے پر بندہ رہا۔ حضور آسمان سے بیت المقدس میں آ کر اترے اور پھر اسی براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ اور ناظرین، تمام تفصیل البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے۔ اور ناظرین، بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ حضور براق پر سوار ہو کر اور حضرت موسیٰ سیڑھی پر سے آسمان پر تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے کہ اس صورت میں تمام روایتیں متفق ہو جاتی ہیں، اور نیز یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید تکریم و تشریف کا موجب بھی ہے۔
واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، اس طرح آپ آسمان اول پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا۔ آسمانی دنیا کے دربان نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا ان کے بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا ہو فرزند صالح اور نبی صالح کو، اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہیں۔ جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں، اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور بائیں جانب اولاد بد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال اور اہل نار ہیں، ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام مضمون صحیحین بخاری اور مسلم کی روایتوں میں ہیں، اور مسند بازار میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے جس میں سے نہایت عمدہ خوشبو آتی ہے، اور ایک دروازہ بائیں جانب ہے جس سے نہایت سخت بدبو آتی ہے۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسرور ہوتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور اسی طرح حضرت جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ جو وہاں کا دربان تھا اس نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتے نے کہا مرحبا ہو، کیا اچھا آنا آئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا۔ ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا ہو برادر صالح کو اور نبی صالح کو۔ اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل امین نے اسی طرح دروازہ کھلوایا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح سلام و کلام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت معمور سے کچھ لگائے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، بیت معمور قبلہ ملائک ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلے میں ہے۔ بالفرض وہ اگر نیچے آئے تو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہی آئے گا۔ اور ناظرین، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا مرحبا او فرزند صالح اور نبی صالح کو۔ تو ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد فارغ ہوئے تو آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی ہے، اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ اور ملا و اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ ناظرین، اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا۔
اور حق جل شانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ معززین، جنت کیونکہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت معمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہنم پیش کی گئی، یعنی آپ کو دکھلائی گئی۔ اور صحیحین نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا جہاں عجیب و غریب الوان اور رنگتیں دیکھی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھی۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ بعد میں پھر آپ کو عروج ہوا اور ایسے بلند مقام پر پہنچے کہ جہاں صریف الاقلام وہ سنتے تھے۔ ناظرین، لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے، ملائکۃ اللہ امور الہیہ کی کتابت اور احکام خداوندی کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ ناظرین، یہاں ایک غور طلب بات ہم آپ کی گوشت گزار کر دیں کہ اس احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے، اس لیے کہ احادیث میں مقام صریف الاقلام کا عروج سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ نیز سدرۃ المنتہا کو اس لیے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں ان کا منتہا یہی مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر کوئی اور مقام ہے کہ جہاں سے تدابیر عالم کے متعلق احکام تکوینیہ کا نزول ہوتا ہے، وہ یہی مقام سریع الاقدام ہے۔ گویا کہ مقام صریف الاقلام تدابیر الہیہ و تقدیر خداوندی کا بلا تشبیہ و تمثیل و مرکزی دفتر اور صدر مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا اور جنت اور جہنم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام کا معائنہ کرایا گیا۔ نیز روایت حدیث میں نمازوں کی فرضیت اور مکالمہ خداوندی کا ذکر صریف الاقلام کے بعد آیا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ ناظرین، مقام صریف الاقلام سے چل کر حجابت طے کرتے ہوئے بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رفرف یعنی ایک سبز مخملی مسند آئی، اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ دنا و فضل اللہ اور کان مقاب قوسین اور بارگاہ الہی میں پہنچے۔ ناظرین، قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی الشفا میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنی فضل اللہ میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل میں اس طرح ہے کہ فضل اللہ اور معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے شب معراج میں ایک رفت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ بلند کیے گئے یہاں تک کہ آپ اپنے پروردگار کے قریب پہنچ گئے۔ اور ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پردے میں سے موتیوں کی ایک رفرف مسند کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا مجھ سے کلام فرمایا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ونا فضل اللہ اور حریم قرب میں پہنچے تو بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجا لائے اور نور سماوات والارض کے جمال و بے مثال کو حجاب کبریائی کے پیچھے سے دیکھا اور بلا واسطہ کلام خداوندی اور ولی ازدی سے مشرف اور سرفراز ہوئے۔ امام طبرانی اور حکیم ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا، پھر اللہ نے میری طرف وحی بھیجی، جو چاہی یعنی مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ مناظر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کی تفسیر سے بھی ہو جاتی ہے کہ آیت میں انور اللہ سے
حق جل شانہ کا ایسا قرب خاص اور تام مراد ہے کہ جس کے ساتھ دیدار نور اور مسرت قیام بھی ہو، اور بلا واسطہ مکالمہ خداوندی اور بلا واسطہ کلام اور وہی مراد ہے، اس لیے کہ دیدار کے بعد بلا واسطہ کلام کے کیا معنی؟ دراصل دیدار بلا واسطہ کے بعد کلام بلا واسطہ ہی کا ذکر مناسب اور موضوع ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تسلیم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ کلامی ازدی سے مشرف ہوئے۔ حق جل شانہ نے آپ سے کلام فرمائے اور 50 نمازیں آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرمائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے آپ کو اس وقت عطیے مرحمت فرمائے۔ نمبر 1 5 نمازیں۔ نمبر 2 خواتین سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون عطا کیا گیا، جن میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت اور تخفیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کافرین کے مقابلے میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے، جس کی برنگ دعا اس امت کو تعلیم و تلقین کی گئی ہے۔ اور ناظرین، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری یہ تمام دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔ اور ناظرین، تیسرا عطیہ آپ کو یہ عطا کیا گیا کہ جو شخص آپ کی امت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانے، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر فرمائیں گے، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالیں گے، کسی کو انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف فرمائیں گے، کسی کو ملائکہ مکرمین کی شفاعت سے، اور کسی کو اپنی خاص رحمت اور عنایت سے، جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، بالآخر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے اثناء کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا، آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا۔ میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور ابدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور تیری امت کو خیر الامم اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتدلہ بنایا، شرف اور فضیلت کے لحاظ سے اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا، اور آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور آپ کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا، اور آپ کو سورہ فاتحہ اور خواتین میں سورہ بقرہ عطا کیے، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور 8 چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دیں: اسلام، مسلمان کا لقب، اور ہجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور صوم رمضان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا۔ الغرض، حق جل شانہ نے اس مقام قرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گو الطاف و عنایت سے نوازا، اور طرح طرح کی بشارت سے مسرور کیا، اور خاص احکامات دیے۔ سب سے اہم حکم یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام احکام و ہدایات لے کر وسط ہزار مسرت و ابتہاج واپس ہوئے۔ واپسی میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی خلیل اللہ سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام و ہدایات اور فریضہ نماز وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، جس کی تفسیر فتح الباری میں باب المعراج میں بھی مذکور ہے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت ضعیف اور کمزور ہے، وہ اس فریضے کو انجام نہیں دے سکے گی، اس لیے
آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور حق تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ حق تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پھر یہی بات کہی، پھر گئے اور تخفیف کی درخواست کی، اور ناظرین یہ سلسلہ تخفیف جاری رہا، یہاں تک کہ تخفیف ہوتے ہوتے جب 5 نمازیں رہ گئی اور پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا کہ جائیں حق تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے بار بار درخواست کی، اب میں حق تعالیٰ سے شرما گیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر آگے روانہ ہوئے۔ غیب سے ایک اور آواز آئی کہ یہ 5 نمازیں ہیں مگر 50 کے برابر ہیں، یعنی ثواب میں 50 ہیں، اور میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ میرے علم میں اسی طرح متعین اور طے شدہ تھا کہ اصل فرض نماز 5 نمازیں ہیں۔ ناظرین علماء کے نزدیک یہ نمازوں کا یہ معاملہ متعین اور طے شدہ تھا کہ اصل فرض نمازیں 5 نمازیں ہی ہوں گی، اور 50 سے 5 تک یہ تدریج و ترتیب کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اختیار کی گئی ہے۔ جیسا طبیب کے معالجے میں ترتیب و تدریج حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتی ہے، اور مریض اپنی لاعلمی کی وجہ سے اس کو تغیر و تبدیل سمجھتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس طرح آسمانوں سے واپسی ہوئی اور اولاً بیت المقدس میں آ کر اترے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ صبح کے بعد آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان فرمایا۔ ناظرین واقعہ اسراء و معراج کے بعد جب صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا تو تمام لوگ سن کر حیران ہو گئے۔ کسی نے تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا، کسی نے تالیاں بجائیں اور عذرائے تعجب یہ کہنے لگے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ گئے۔ جن لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے بطور امتحان بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دیں۔ حق تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ کفار نے سوالات شروع کیے، آپ اس کو دیکھتے جاتے تھے اور ان کے سوالات کا جواب دیتے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب کوئی بات پوچھنے سے باقی نہ رہی تو یہ کہا کہ اچھا اب کوئی راستے کا واقعہ بتلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ راستے میں فلاں جگہ مجھ کو ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا، انشاءاللہ تعالی 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا، اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوں گے۔ چنانچہ تیسرے دن اسی شان سے وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ ولید بن مغیرہ نے یہ سن کر اور یہ دیکھ کر یہ کہا کہ یہ جادو ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ولید سچ کہتا ہے۔ ناظرین بہیقی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ نشانی بتلائی کہ فلاں تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بدھ کی شام تک مکہ پہنچ جائے گا۔ جب بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور آفتاب غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو کچھ دیر کے لیے روک دیا، یہاں تک کہ قافلہ آپ کی خبر کے مطابق اسی روز شام کو مکہ پہنچ گیا۔ اور ناظرین بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ ممکن ہے کہ 2 قافلے ہوں، ایک صبح پہنچا ہو اور ایک شام، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی قافلہ ہو، کچھ آدمی صبح کو پہنچے ہوں اور کچھ غروب کے وقت۔ علماء سیرت کے نزدیک یہ معجزہ حبس شمس کے نام سے موسوم ہے۔ شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس طرح حق جل شانہ نے آپ کا صدق ظاہر فرمایا، اور قریش نے آپ کا صدق آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا، مگر اپنی اسی تکذیب اور عناد اور مقابلے پر تلے رہے۔ ناظرین کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا، کیا تم اس کی بھی تصدیق کرو گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں کی بھی
صبح و شام تصدیق کرتا رہتا ہوں، اور ناظرین اسی روز سے آپ کا لقب صدیق ہو گیا۔ ناظرین، حق جل شانہ نے واقع اسراء کو لفظ سبحان الذی سے اس لیے شروع فرمایا کہ کوئی کوتاہ نظر اور تاریک خیال اس کو ناممکن اور محال نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ذوق اور عجز سے پاک اور منزہ ہیں۔ ہماری ناقص عقلیں اگرچہ کسی شے کو اتنا ہی مستبعد اور عجیب سمجھے، مگر خدا کی لامحدود قدرت اور مشیت کے سامنے کوئی مشکل نہیں۔ اور اس کے علاوہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان معجزہ اور کرامت ہے جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضور پر نور کو بحالت بیداری اسی جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائی۔ تمام صحابہ اور تابعین اور سلف و صالحین کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور پر نور کو اسی جسد مبارک کے ساتھ بحالت بیداری معراج میں صرف 2 یا 3 صحابہ اور تابعین سے نقل کیا جاتا ہے کہ یہ سیر روحانی تھی یا کوئی عجیب و غریب خواب تھا، مگر صحیح یہی ہے کہ اسراء و معراج کا تمام واقعہ از اول تا آخر بحالت بیداری اسی جسد شریف کے ساتھ واقع ہوا۔ اگر کوئی خواب یا کشف ہوتا تو مشرکین مکہ اس قدر تمسخر اور استہزاء نہ کرتے اور نہ بیت المقدس کی علامتیں آپ سے دریافت کرتے۔ خواب میں دیکھنے والے سے نہ کوئی علامت پوچھتا ہے اور نہ کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ نیز لفظ اسراء خواب یا کشف کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بیداری کی حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں۔ ان دونوں قصوں میں اسراء سے رات کے وقت بحالت بیداری لے جانا مراد ہے۔ اگر یہ واقعہ معراج کوئی خواب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار نہ ہوتا، اس لیے کہ خواب میں تو یہود و نصارہ بھی آسمان اور جنت اور جہنم کی سیر کر سکتا ہے، لیکن یہ اعجاز صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا کہ آپ نے بحالت بیداری اسی جسد شریف کے ساتھ اسراء اور معراج کا سفر کیا۔ نیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر جو فضیلت ہے، ان میں 2 باتیں خاص طور پر باعث فضیلت ہے۔ نمبر 1 کہ دنیا میں معراج اور آخرت میں شفاعت۔ محض خواب ایسی فضیلت عظمیٰ کا سبب نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو یہ دونوں فضیلتیں اور یہ دونوں دولتیں تواضع کی بدولت حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالیٰ کے ساتھ تواضع کی تو معراج کی دولت پائی، اور مخلوق کے ساتھ تواضع کی تو دولت شفاعت پائی۔ اور ناظرین، حق جل شانہ نے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عبدیت کو ذکر فرمایا اور شان نبوت اور رسالت کو ذکر نہیں فرمایا، یعنی اسراء بعبدی فرمایا اور اسراء بنبیہ و رسولہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ سرائی اللہ کے لیے وصف عبدیت ہی مناسب ہے۔ یہ بندہ سب کو چھوڑ کر اپنے آقا کی طرف جا رہا ہے، اور نبوت اور رسالت کا ذکر اس مقام پر مناسب ہے کہ جہاں انبیاء کرام کا من جانب اللہ بندوں کی طرف آنا بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ مقام سرائی اللہ اور خدا کی طرف جانے کا تھا، اس لیے اب کا لفظ استعمال فرمایا اور رسول اور نبی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ نیز اب کا لفظ اس لیے بھی اختیار فرمایا کہ کہیں ناقص العقل نصارہ کی طرح حضور پر نور کو معراج آسمانی کی وجہ سے خدا نہ خیال کر بیٹھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم سلیمان انصاری کو یہ کہتے سنا کہ شب معراج میں حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ کو کون سا لقب اور کون سی صفت سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفت عبدیت یعنی تیرا بندہ ہونا مجھ کو سب سے زائد محبوب ہے۔ اسی لیے جب یہ صورت نازل ہوئی تو اسی پسند کردہ لقب کے ساتھ نازل ہوئی۔ اور ناظرین، اسراء کے معنی اگرچہ رات کو ہی لے جانے کے ہیں، لیکن
لیلہ کی تصریح اس لیے کی گئی تاکہ نقرہ ہونے کی وجہ سے تبعیض اور تقلیل پر دلالت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رات کے بعض اور قلیل ہی حصے میں زمین و آسمان کی سیر کروا دی، اور رات کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ رات عادت و خلوت اور تنہائی کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں بلانا مزید تقرب اور اختصاص خاص کی دلیل ہے، اور اسی وجہ سے قیام اللیل اور تہجد کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث میں خاص طور سے آئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب سراج منیر آیا ہے، اور سراج منیر یعنی روشن چراغ کے لیے رات ہی مناسب ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے میں شاید یہ حکمت ہو کہ مسجد حرم اور مسجد اقصیٰ دونوں قبلوں کے انوار و برکات اور حضرات انبیاء بنی اسرائیل کے فضائل و کمالات حضور پرنور میں جمع کر دیے جائیں، اور اس طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ اب عنقریب ہی بنی اسرائیل کا قبلہ بنی اسماعیل کے قبضے میں دے دیا جائے گا، اور امت محمدیہ دونوں قبلوں یعنی کعبۃ اللہ اور مسجد اقصیٰ کے انوار و برکات کی حامل ہوگی، اور حضرات انبیاء و مرسلین اور ملائکہ و مکرمین کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرنا حضور پرنور کی سیاوت اور امامت انبیاء کا اسی نمونہ دکھانے کے لیے تھا کہ مقربین بارگاہ خداوندی اپنی آنکھوں سے آپ کی سیادت اور امامت کا مشاہدہ کر لیں۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے، اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔